یہ ایک ایسا ناقابل یقین اور سچا واقعہ ہے جس کا براہ راست جنرل یحییٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ واقعہ سابقہ آئی جی پنجاب چودھری محمد سردار کی کتاب جہان حیرت سے لیا گیا ہے۔ جہان حیرت میں چودھری محمد سردار جنرل یحییٰ کی رنگ رنگینیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چودھری محمد سردار اس وقت ایوان صدر کی سیکیورٹی کا انچارج سنبھالا ہوا تھا۔ وہ اس تمام تر واقعے کے خود از گواہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جنرل یحییٰ جنرل رانی کے ساتھ کیا رنگ رنگینیاں مچاتے تھے۔ تو مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے کرم وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چودھری محمد سردار اپنی کتاب جہان حیرت میں لکھتے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل قید خانہ ایک اچھی جگہ لگتی تھی اور یہ چونکہ نئی بنی تھی اس لیے کھلا ہر جگہ پر ماحول تھا۔ یہاں پہ صاف ستھرے پھولوں کی کیاریاں، درخت وغیرہ۔ سب سے بڑھ کر حمید اصغر سپرنٹینڈنٹ کا ڈسپلن سخت گیری سے مشہور تھا، لیکن وہ بہت دل کے نرم تھے اور قیدیوں کے حق میں کئی لحاظ سے بہتر بھی ہیں۔ ہم سیاسی قیدی تھے، پھر یونیورسٹیوں کے طالب علم نے انہوں نے ہمارا ساتھ رویہ دوستانہ اور بلا تکلف رہا۔ سردار محمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم مختلف جگہ پر بیٹھ کے مختلف لوگوں پر تبصرے کیا کرتے تھے، کبھی بھٹو پر تو کبھی کسی پر۔ ایک دن بات جنرل یحییٰ پر آ پہنچی۔ جنرل یحییٰ وہ ایک رنگین سا آدمی تھے۔ محفل میں وہ حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے وہ زنانہ وار سے جنرل رانی یعنی اقلیم اختر رانی کو ہی بلا لیتے تھے۔ وہ قید خانے میں بھی بن ٹھن کر رہتی تھی اور کلف لگائے کھڑے والے کرتے میک اپ اور خوشبوؤں کے ہلے اس سے آتے تھے۔ حمید اصغر ہماری اور جنرل رانی کی گفتگو کا کوئی راز بھی نکلوانا چاہتے تھے۔ شاید ہماری اس سے گفتگو کی ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی اور شاید کچھ بھی نہ ہو، اور لیکن ہمیں جنرل رانی سے بہت کچھ دریافت کرنا تھا۔ یحییٰ خان کی رنگین مزاجی، محفل نو نوش، مشرقی پاکستان میں یحییٰ کا کردار وغیرہ، یہ سب دلچسپ گفتگو تھی جو ہم جنرل رانی سے پوچھنا چاہتے تھے۔ جنرل رانی نے اپنا بہت سا وقت جنرل یحییٰ کے ساتھ گزارا تھا۔ کہنے کو تو وہ اسے اپنا دوست کہتی تھی، لیکن لوگ تو کچھ نہ کچھ اور ہی کہتے تھے۔ لیکن بات بھی کافی حد تک کچھ ٹھیک تھی، کیونکہ جنرل یحییٰ کے بارے میں ہر کسی کا یہی الفاظ تھے کہ وہ ایک عیاش پسند آدمی ہیں۔ جنرل رانی نے بتایا کہ ان کا تعلق صرف دوستی کا تھا۔ جب جنرل یحییٰ ایک جھڑپ میں کافی زخمی ہو گئے تھے تو میرے ماموں بھی سیم اسی رینک پر تھے جس پر جنرل یحییٰ تھے، لیکن جنرل یحییٰ اس وقت میجر لیول پر تھے اور وہ ہمارے گھر اکثر آرام کے لیے آتے تھے اور اسی بہانے ان سے میری کافی دوستی بن گئی۔ لیکن لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے لفظ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ تو صرف دوستی تھی، لیکن شہر کو کئی افسانے بنانے کو مل پڑے۔ ان کے والد فارسٹ آفیسر تھے اور ان کے ہسبینڈ ایک سپرنٹینڈنٹ تھے، اسی وجہ سے انہیں تھانے دارنی بھی کہا جاتا ہے۔ جنرل یحییٰ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے انہیں جنرل رانی کا نام دیا گیا۔ جنرل رانی کا کہنا تھا کہ وہ ثانیہ مشرق پاکستان کا کردار بھٹو کو مانتی ہیں، کیونکہ مجیب الرحمان اور جنرل یحییٰ کے درمیان تمام تر معاملات طے پا چکے تھے، لیکن جنرل بھٹو نے جان بوجھ کر مجید کو اپنی طرف بلایا اور یہاں پر ان کی دعوت کی۔ یہاں پہ شراب و شباب کی محفلیں بہیں اور کئی نئے چہرے، خوبصورت چہرے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ وہ رنگین راتیں مشرقی پاکستان کا فیصلہ کر رہی تھی۔ بھٹو نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا تھا کہ وہ جنرل یحییٰ تمہیں پھانسی پر لٹکا دیں گے، اسی لیے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگا دیا۔ جنرل رانی نے کہا کہ ان کے جنرل یحییٰ کے ساتھ بے شمار تعلقات تھے، اسی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں کام کہتے تھے اور ان کے کافی حد تک کام بھی ہو جاتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشرق پاکستان کا سقوط ڈھاکہ کا اصل مجرم نہ تو جنرل یحییٰ ہے اور نہ ہی مجیب الرحمان، بلکہ بھٹو ہیں، کیونکہ یہ ساری سازش بھٹو کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو یہاں پر ایک وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس خواہش کی خاطر ملک پاکستان کو توڑ ڈالا۔ وہ جنرل یحییٰ کو سادہ دل اور بھولا بالا سمجھتی تھی، حالانکہ سب سے زیادہ شراب و شباب کی محفلیں اور رنگ رنگینیاں منانے میں جنرل یحییٰ اس وقت
بہت مشہور تھے۔ جنرل رانی اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب وہ جنرل یحییٰ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، بہت سے لوگ اپنے کام نکلوانے کے لیے انہیں کام کہتے تھے اور کافی حد تک لوگوں کا کام کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ ایسے حالات میں بھی گزری تھی جب ان پر کوئی بھروسہ کر نہیں رہا تھا۔ انہیں چھپنے کے لیے پورے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو صرف بس ایک ہی انہیں سہارا تھا، صرف ایک صحافی تھے جو انہیں بچا سکتے تھے۔ لاہور کے اس نامور صحافی کا نام آغا سوریش تھا، اور جو اپنے دیدہ دلیری کی وجہ سے اس وقت کا سب سے مشہور صحافی تھا۔ میں نے ان کے گھر فون کیا اور پہلی بیل ہوئی تو ایک خاتون نے فون اٹھایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، آپ کے خاوند کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے، صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ تو خاتون نے کہا اس وقت صاحب سو رہے ہیں، جب وہ اٹھیں گے تو میں آپ کے بارے میں بتا دوں گی۔ میں نے پھر دوبارہ فون کیا اور انہیں بتایا کہ میں بہت مجبور ہوں، کل تک لوگ میری منتیں کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ میرے گھر کے سامنے آ کر اپنا ماتھا رگڑتے تھے، لیکن آج مجھے کوئی بھی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تو آغا سوریش کی بیگم نے کہا کہ صاحب ابھی سو رہے ہیں، وہ ابھی کسی سے بھی بات کرنے نہیں سکتے، وہ اس وقت کو بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ جب ان کی نیند میں خلل ڈالے۔ لیکن کچھ دیر بعد جنرل رانی آغا سوریش کے گھر کے سامنے تھی اور مجبوراً آغا سوریش کو اٹھنا پڑا اور جنرل رانی سے جا کے ملنا پڑا۔ آغا سوریش نے انہیں اپنے اندر بٹھایا اور انہیں صرف ایک رات گزارنے کے لیے اپنی جگہ دی اور پیچھے بھینسوں کے باڑے میں انہیں جگہ دے دی۔ یہ وہی خاتون تھی جو کبھی ایوانوں میں زندگی گزارتی تھی، عیش و عشرت کی زندگی، اور محلات بہت سے نوکر اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن آج وہی تھی کہ اسے بھینسوں کے باڑے میں رات گزارنی پڑی، اور یہ بھی کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ کہاں پہ وہ ایوانوں کی رونقیں اور نرم بستر، کہاں یہ بدبودار جگہ اور رہنے کے لیے بامشکل ایک چارپائی، کہاں وہ عرش پہ، کہاں وہ زمین پہ۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہی حال جنرل رانی کے ساتھ ہوا۔ جنرل رانی نے بامشکل وہاں پر رات گزاری اور صبح ہوتے ہی چل دی۔ جنرل رانی نے آغا سوریش سے کہا کہ وہ ان کی مدد کرے، اور وہ بہت کچھ لوگوں کے بارے میں جانتی ہیں جو ان کے چھپے ہوئے راز ہیں، جس پر آغا سوریش نے ان کے دیہیت وائف کو ان کے سامنے جلا دیا اور کہا کہ اقتدار سے محروم ہونے والے لوگوں کے عیب اچھالنا برا کام ہے، وہ اس گندے دھندے میں اپنا نام خراب کرنا نہیں چاہتے۔ تو ناظرین، یہ تھی جنرل رانی اور جنرل یحییٰ کے بارے میں۔ جنرل یحییٰ جو اس وقت آپ نے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے تھے، اور جنرل رانی بھی انہی کے دم ہوتے پر بولتی تھی، لیکن اب وقت وہ نہیں رہا تھا، در بدر کی ٹھوکریں تھیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔